ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کائنات، خالق کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ماہ مکرم جسے عربی میں ربیع الثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس ماہ مقدسہ کی خاص نسبت پیران پیر قادریوں کے سردار، نقشبندیوں کے سردار، سہروردیوں کے سردار الشیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کے بعد اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواہ کوئی حنفی اپنے آپ کو کہلواتا ہے یا شافعی اپنے آپ کو کہلواتا ہے یا مالکی نسبت رکھنے والا ہے یا حنبلی نسبت رکھنے والا ہے، مسلمانوں کے درمیان چار مذاہب حق ہیں۔
کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو ان چاروں مذاہب سے الگ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ جس طرح کتابیں چار ہیں، فرشتے چار ہیں، اسی طرح مذہب بھی چار ہیں۔ بڑے سلسلے سلاسل میں بڑے سلسلے چار ہیں، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، باقی سارے ان سلاسل کی کڑیاں ہیں۔ جو بات آپ دوستوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ کی ذات نے غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اپنے دور میں ولایت کے درجے میں کوئی غوث الزماں ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے اور کوئی قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ 40 ابدال حدیث کی روح سے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ 40 ابدال ہر وقت روئے زمین پر موجود رہتے ہیں۔ اگر ایک ان میں وصال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ منتخب کر دیا جاتا ہے۔ عالم تکوینی کے جتنے بھی امور ہیں وہ ان ابدال جو لوگ ہیں 40 ہیں ان کے ذمے ہیں۔ قرب قیامت کے وقت جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یہ سارے ابدال اولیاء کرام مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے، خانہ کعبہ کی طرف، اس سمٹ کر پوری زمین سے اس طرف چلے جائیں گے۔ تو غوث اعظم ایک ہی ہستی ہے جنہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا بچپن ہی سے آپ مادرزاد ولی تھے۔ تسکین الخواطر میں لکھا ہے کہ جب سادات کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سحری سے لے کر آفتاب تک، رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو ہے آپ جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی معصوم بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، ایک دن اگر دودھ نہ پیے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارا بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو یہی کیفیت، جب تیسرا دن آیا تو یہی کیفیت۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو مرتبہ ولایت بچپن ہی میں عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو بھی کیوں نہیں، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے ہیں، دوران سفر نہر سے بہتا ہوا ایک سیب اٹھا کے کھا لیا۔
پھر معاً ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بغیر اجازت کے کسی کا یہ سیب کھا لیا ہے۔ دنیا عارضی ہے، قبر میں حشر میں کوئی کام نہیں آنے والا، تو لہٰذا کہیں میں اس وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ حالانکہ نہر میں بہتا ہوا کوئی بھی پھل ہے وہ اگر بندہ لے لے، استعمال کر لے، اس میں حرج نہیں ہے عند الفقہاء، لیکن آپ تقوی کی اس بنیاد پہ تھے، آپ مالک کی تلاش میں نکل پڑے، قریب ہی نہر کے جو باغ تھا اس مالک سے ملے، کہا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جو مالک کے باغ کے مالک تھے وہ بھی عظیم بزرگ تھے، کامل اللہ کے ولی تھے، وہ بھی نگاہ ولایت سے پہچان گئے کہ آنے والے حالات کو سامنے رکھا۔ آپ نے کہا کہ 10 سال میری باغبانی کرو گے، میرے باغ کی خدمت کرو گے، تب میں ایک سیب جو آپ نے کھایا ہے معاف کروں گا۔ ہم خود اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ ہم کن اکابرین کے ماننے والے ہیں، کن اولیاء کاملین کا دامن ہاتھ میں ہے، ان کا تقویٰ طہارت کتنا تھا۔ 10 سال خدمت کی باغ کی، پھر مزید 2 سال اور بڑھا دیے، کہا کہ نہیں 2 سال اور تم کرو گے تب معاف کروں گا۔ ادھر وہ باغ بانی کرتے رہے، ادھر وہ ان کا تزکیہ نفس کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 سال کے بعد کہا کہ ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ پوچھا کون سی شرط؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، تب جو ہے وہ تجھے معافی ملے گی۔ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لجی ہے، چل نہیں سکتی ہے۔ اس طریقے سے 3-4 شرطیں انہوں نے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی ہے، رکھی۔ آپ نے کہا کہ میں اس سیب کی وجہ سے آخرت میں نہ پکڑا جاؤں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، مجھے یہ نکاح بھی قبول ہے۔ نکاح جب ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ تو صحیح سلامت تھے، کوئی عیب نہیں تھا، بول بھی سکتے تھے، دیکھ بھی سکتے تھے، چل بھی سکتے تھے۔ جب آپ نے واپس پلٹ کے اپنے ہونے والے سسر سے کہا، آپ نے فرمایا میری یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامعلوم کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اس لیے میں نے کہا کہ یہ نابینا ہے، یہ پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہا کہ اپنے گھر سے آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بول نہیں سکتی ہے، آج تک کسی غیر محرم سے اس نے بات نہیں کی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بول بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، رب العالمین کی قدرت، اللہ نے جو ان دونوں میں سے انہیں بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے پاکیزہ نفوس قدسیہ کی اولاد میں سے مادرزاد ولی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مسلمان جب پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے دن عید دیکھنے میں بادل تھے، آپ نے فرمایا کہ سادات کے گھر سے پتہ چلے گا کہ آج عید ہے یا نہیں۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آج صبح سے ہمارے عبد القادر جیلانی نے ماں کا دودھ سحری کے وقت پیا تھا، اس کے بعد نہیں پیا، پتہ یہ چلا آج روزہ ہے، مسلمانوں آج تم روزہ رکھو، کل تم عید کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جنہیں مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، وہ تزکیہ، والدین جتنے پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں گے، جتنے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے،
پھر والدین جو رزق حلال خود بھی کھائیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی رزق حلال کھلائیں گے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر بیٹا سامنے باادب بن کے کھڑا ہوتا ہے، آقا بن کے نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ وہ غلام بن کے اپنے والدین کے سامنے رہتا ہے، جب انسان اپنی اولاد کو سب سے پہلے رزق حلال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رزق حلال ہی کی بدولت سارے معاملات آگے چلتے ہیں کہ ایک سیب کھا لیا اور 12 سال تک نوکری کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کرم نوازی کی اور اس خاتون کے ساتھ نکاح ہوا کہ جو انتہائی پاکیزہ، نفیسہ، طیبہ اور طاہرہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن قبر میں انسان کو اپنا عمل کام آئے گا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کے رواج کے مطابق جب بڑے ہوتے ہیں، ناظرہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے، بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے، چونکہ اس وقت مرکز بغداد تھا، دین کے علم کا مرکز بغداد شریف تھا، آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا، سفر باندھا، والدہ سے اجازت لے کر۔ والدہ نے 40 درہم یا دینار، 40 دینار آپ کے واسکٹ کے نیچے سی دیے، اور جاتے ہوئے ایک نصیحت کی جو میرے اور آپ کے بھی قابل ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی وہ نصیحت ہے کہ کہا بیٹا ہمیشہ سچ بول۔ ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کہا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ بول کے مال بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی، بے شک جھوٹ بول کر معاملہ حل ہو جائے گا، آخرت خراب ہو جائے گی۔ بے شک سینے میں قرآن ہو، زبان پہ جھوٹ ہو، 5 وقت کی نماز ہو، زبان پہ جھوٹ ہو، اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس قرآن کے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن، مفہوم بیان کر رہا ہوں، مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو پلے باندھ لیں کہ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، والدہ نے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، ڈاکو آ گئے، تلاشی لی، مال نہ ملا۔ اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار کے پاس لے گئے، کہا تو کہاں پہ ہیں تیرے 40 دینار؟ جب دیکھے گے تو مل گئے۔ کہا تو نے یہ جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ بچ گیا تھا، تلاشی لے لی تھی، دینار بھی بچ گئے تھے۔ جواب دیا کہ مجھے گھر سے جب دین پڑھنے کے لیے نکلا تھا، ماں نے کہا تھا سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو سردار تھا ڈاکو کا، کہا کہ اپنے ماں کے وعدے کا پاس کر رہا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی وقت ان ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے سارا مال واپس قافلے والوں کو کر دیا، اور اس کے بعد تقویٰ اور طہارت اختیار کر لیا۔ وہ 40 کے 40 لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، سچ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی بدل دی۔ اللہ ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔